آج کل اکثر آپ ولاگ میں سنتے ہیں کہ یہ بیماری جو لائف سٹائل کی بیماری ہے، تو آخر لائف سٹائل کی بیماری کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بیماریاں جو کہ لوگوں کے لائف سٹائل کے ساتھ لنکڈ ہیں، یعنی کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کیسے ان کی ایکٹیویٹی ہے، کیا کھانا کھاتے ہیں یا ان کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے مطابق اس کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں ان کو کہتے ہیں لائف سٹائل ڈیزیزز۔ تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، یعنی کہ لائف سٹائل آپ مختلف طریقوں سے گزارتے ہیں۔ ایک ہے ہیلدی لائف سٹائل، ایک ہے ان ہیلدی لائف سٹائل۔ اور یہ جو لائف سٹائل بیماریاں ہیں یہ ان ہیلدی لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں، اور یہ لائف سٹائل بیماریاں ہر شخص کو انڈیویجولی ہوتی ہیں اور نان کمیونیکیبل ہیں، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہیں، جیسے کووڈ تھا یا پلمنری ڈیزیز کوئی ہوتی ہیں، تو وہ سانس سے یا ٹچ سے یا کنٹیجیس ہوتی ہیں یا ڈراپلیٹ ہوتی ہیں تو وہ پھیل سکتی ہیں۔ لیکن نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو لائف سٹائل کی وجہ سے رائز ہوتی ہیں وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں پھیل سکتی۔ اس کے جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلا جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی کہ اگر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، جیسے لوگ ڈیسک ورک کرتے ہیں یا آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو ان کا لائف سٹائل جو ہے سیڈنٹری لائف سٹائل کہلاتا ہے، یعنی کہ ان کی لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی روٹین میں نہیں ہوتی۔ اور صرف فزیکل ایکٹیویٹی کم کرنے کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ لوگ پر ایئر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ پہ آتی ہیں ان ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس، جس میں کہ آپ شوگر زیادہ لے رہے ہیں، سالٹ زیادہ لے رہے ہیں، یا کاربوہائیڈریٹس کسی اور فارم میں شوگر کے علاوہ لے رہے ہیں، اور پروٹین کم کر رہے ہیں اور فیٹی چیزیں لیتے ہیں، جس سے کولیسٹرول، اور پھر کولیسٹرول بڑھنے سے ایتھیروسکلروسس اور پھر ہارٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد الکوہل کی کنزمپشن، الکوہل جو ہے وہ اس کی وجہ کنزمپشن سے 3 ملین کے قریب لوگ پر ایئر ڈیتھ ان کی ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹا سارا میں WHO کے ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سموکنگ ہے، سموکنگ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے لائف سٹائل ڈیزیز کاز کرنے میں۔ پھر ایڈکشن یا ڈرگ ایبیوز یا سبسٹنس ایبیوز ہے، یہ یعنی کہ جس کو ہم ایڈکشن یا یہ نشہ جو لوگ کرتے ہیں مختلف، جس میں آئس شامل ہے یا اسموکنگ کے اندر یا اور مختلف کیمیکل شامل ہیں جو کہ ایڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سٹریس ہے، پولوشن ہے، پھر کچھ بیہیویئرل پرابلمز ہیں، جیسے کہ کسی کو اگر ان امپلائمنٹ ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا لائف سٹائل افیکٹ ہو جائے گا، اور ان سیف لائف ہے، جیسے دہشت گردی ہے یا انسیکورٹی ہے جنرل اس میں۔ اس کے بعد پور سوشو اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں یہ بھی سارا ایک لائف سٹائل کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور ان کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لائف سٹائل فیکٹرز کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم براڈلی ان کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں تو یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں، میٹابولک ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں، کینسر ہو سکتا ہے، یا لنگس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یا پھر مینٹل ہیلتھ بڑا امپورٹنٹ ایک پہلو ہے اس کا، مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو CVS جو ہے کارڈیو واسکولر سسٹم، اس میں ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ لائف سٹائل میں آپ نے فرض کر لیں نمک زیادہ استعمال کر رہے ہیں، ان ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو اس سے ہائپر ٹینشن ہونے کا ڈر ہے، یا اگر آپ کولیسٹرول یا چکناٹ زیادہ لے رہے ہیں تو ایتھیروسکلروسس ہو سکتی ہے، جس سے ہارٹ فیلئر یا اسٹروک وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کارڈیو واسکولر گروپ میں یا اس کیٹیگری میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے میٹابولک ڈیزیزز۔ میٹابولک ڈیزیزز جو ہیں وہ میٹابولک کا لفظ میٹابولزم سے نکلا ہے، اور میٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے کہ باڈی میں جو نارمل کیمیکل پروسیسز چل رہے ہیں جو انرجی وغیرہ دیتے ہیں یا نیو سیلز بناتے ہیں، پروٹینز سنتھسائز کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی علم ہے اس کو کہتے ہیں میٹابولزم۔ تو میٹابولک ڈیزیز ایسی ہیں جو کہ اس میٹابولزم کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہر چیز کی جڑ ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ ایسے پیشنٹ جن کو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے ان میں انسولین تو موجود ہوتی ہے باڈی میں، لیکن وہ شوگر کو سیلز سے انرجی میں کنورٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 انسولین ریزسٹنس، اس سے بیماری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ملیٹس ہو سکتی ہے، اسپیشلی ڈائبٹیز ملیٹس ٹائپ 2 جو کہ اڈلٹ میں ہوتی ہے، عموماً یہ 40 ایئرس کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی جو ہے یہ عام جو زبان میں اوبیسٹی ہم کہتے ہیں یا موٹاپا کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ اگر جسم میں چربی زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے، دیکھنے میں فربا اور موٹا بندہ نظر آئے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اوبیسٹی ہے۔ بہرحال سائنٹیفک ٹرم میں یا میڈیکل ٹرم میں اگر اس کا BMI جو ہے باڈی ماس انڈیکس وہ اگر 30 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اوبیز ہے۔ اور پھر ہے ڈسلیپیڈیمیا۔
ڈسلیپیڈیمیا کا ڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے. لیپیڈیمیا یعنی کہ لیپڈ جو ہے وہ بلڈ کے اندر جب ہو تو اس کو کہتے ہیں لیپیڈیمیا. تو لیپڈ سے مراد ہمارا عام زبان میں ہم اس کو کولیسٹرول لیتے ہیں. تو اس سے یعنی کہ کولیسٹرول کا لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے. چاروں دراصل ایک دوسرے کو آگمنٹ کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں. یعنی کہ اگر شوگر زیادہ لیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ایتھروسکلیروسس ہو جائے گی، اور سارا یہ جو اوورال ایک میکانزم ہے، یہ میٹابولک ڈیزیز کے ہیڈنگ کے اندر ہم نے اکٹھا کر دی ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ پولوشن ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اگر کوئی کنٹینیوسلی لنگ کو ڈیمیج کرتی رہتی ہے تو پھر وہ کارسینوما میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو جگر کے جو کینسرز ہیں وہ بھی ایک اہم جو ہے لائف سٹائل بیماریوں میں ایک اہم بیماری ہے. پھر اسی طرح استھما ہے. استھما بھی آپ کو پتہ ہے الرجی کا استھما عموماً ہوتا ہے. الرجی کا استھما جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ہوتا ہے یا پولوشن سے ہوتا ہے. اور یہی اور اس طریقے سے یہ فیکٹر جب ملتے ہیں لائف سٹائل، اگر ایک شخص ایسی جگہ جاب کرتا ہے یا اس کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کا استھما ہو سکتا ہے. اور اسی طرح لنگ کینسر میں بھی یہی ہے کہ وہ ایکسپوئر اگر کسی شخص کو زیادہ ہے اس خاص انوائرمنٹ کا یا اس خاص کارسینوجن کا. کارسینوجن کہتے ہیں ایسے کیمیکلز کو جو کہ کارسینوما پیدا کرتے ہیں، کینسر پیدا کرتے ہیں. تو اگر فضا میں انوائرمنٹ کے اندر پولوٹیڈ جو ہے کارسینوجنز موجود ہیں تو اس سے لنگ کینسر زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ ایک ایسی ڈیزیز کا مجموعہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں. جو سٹریسفل کنڈیشنز ہیں، جو ڈپریسو سٹیٹس ہیں لائف کی، یا لو سوشو اکنامکس کنڈیشنز ہیں، یا جاب لیسنس ہے، یا انسیکیورٹی ہے، وہ ساری مل جل کے مینٹل ہیلتھ کو پرووک کرتی ہیں، اس کو پیدا کرتی ہیں. تو اس میں مین دو تین ہم نے آپ کے لیے، اس میں مین جو ہے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو ہے اس میں مینٹل ہیلتھ میں ڈرگ ابیوز آتا ہے، جو کہ اگر اس کو سبسٹنس ابیوز بھی کہتے ہیں. تو یہ سارا وہ آپ کیونکہ جب آپ کو ڈرگ ابیوز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انوائرمنٹ آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے اس چیز سے دور بھاگنے کے لیے وہ آپ کسی دوائی کا سہارا لیتے ہیں، کسی ڈرگ کا سہارا لیتے ہیں، اور آپ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کیمیکل یوز کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آئس ہے، تو اس ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یوفوریا. یوفوریا ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ دنیا ماورا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اور اس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. لیکن ایکچولی یہ مسئلے سے فرار ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے جس سے ان کی ہڈیوں میں ویکنس ہو جاتی ہے، آسٹیوپروسس ہو جاتی ہے، یا آسٹیوارتھرائٹس ہو جاتا ہے. تو اب اس کی پریونشن کے لیے ہم کیا کریں؟ نمبر سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس اپنائیں، کاربوہائیڈریٹ کم کریں، پروٹین زیادہ کریں، اور فائبر کا استعمال زیادہ کریں. پھر ریگولر ایکسرسائز کریں. فزیکل ایکٹیویٹی سے نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہتی ہے بلکہ فزیکل ہیلتھ بھی امپروو ہوتی رہتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ کہ صحت مند جسم صحت مند دماغ. تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اگر آپ کو سرکولیشن بلڈ کی ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن اور نیوٹریشن جو ہے جسم کے ہر کارنر پہ ہر سیل تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ زیادہ بہتر ہوگی. اس کے بعد میڈیٹیشن ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، کوئی اللہ کا ذکر کر لیں. اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ آپ ڈیپ بریتھس لیں، میڈیٹیٹ کریں، اپنے پر کنسنٹریٹ کریں. تو اس میڈیٹیشن سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے اسموکنگ اور الکوہل کو آپ کم سے کم کریں، کیونکہ اسموکنگ سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایتھروسکلیروسس ہوتی ہے اور وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتی ہے. اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اس وقت دنیا میں ڈیتھ کا نمبر 1 کاز ہے. اس کے بعد الکوہل جو ہے، الکوہل سے سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے وہ جگر ڈیمیج ہوتا ہے، اور الکوہولک سیروسس ہو جاتی ہے یا پھر وہ سیروسس جو ہے کینسر میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسموکنگ اور الکوہل کو خدا حافظ کہہ دیں تاکہ آپ اچھی صحت کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں. پھر ویٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین کریں. اس کے لیے آپ ڈائٹ پہ بھی توجہ کر سکتے ہیں، اور ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں. واک کریں، ایکسرسائز کریں، سوئمنگ کریں، سائیکلنگ کریں. جو آپ کو اویلیبل ہے چیز لازمی آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو کریں تاکہ آپ کا ویٹ نہ صرف کم ہو بلکہ ایک جگہ پہ مینٹین رہے. تو اس سے بھی آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی آپ اسکریننگ کراتے ہیں اگر ان ٹائم تو اس سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کی ویکسینیشن کراتے ہیں تو پھر بھی بچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل بچوں میں
ای پی آئی پروگرام ہے، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، اگر بچوں کو پیدا ہوتے ہی وہ انجیکشن ٹائم وائز لگنے شروع ہو جائیں تو کم از کم 8-10 بیماریوں سے بچے کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ پھر ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے، یلو فیور کی ویکسینیشن اویلیبل ہے۔ یلو فیور تو خیر کنٹری کے اندر ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف آپ جب ساؤتھ افریقہ یا امریکہ جا رہی ہیں تو اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کی ہمارے جو عام لائف میں ہے ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ایک لائف سٹائل میں یہ کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے پری ٹائم بیماری کے ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کرا لی تو آپ اس بیماری سے ہونے کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اسکریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسکرین آؤٹ کرنا اپنے آپ کو ایک بہت وہ مشکل ان کے لیے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نئی بیماری ہمیں پتہ لگ جائے گی۔ جیسے کہ آج کل خواتین میں بریسٹ کینسر کا بہت زیادہ ایویڈنس ہوا ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، پریویلنس بہت بڑھ چکا ہے۔ تو آپ نے سمپل میتھڈز ہیں کہ آپ اگر کوئی رسولی فرض کر لیں آپ کو فیل ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے خود چیک کر لیں، اور پھر کسی لیڈی ڈاکٹر سے چیک کروا کے، تو اس میں صرف ایک ٹیسٹ چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے جس کو میموگرافی کہتے ہیں، وہ آپ سمپلی کرائیں گے۔ تقریباً جو خواتین ریپروڈکٹیو ایج میں پہنچتی ہیں، یہ 18 سال یا 19 سال میں، تو وہ اگر ایک سیلف ایگزامینیشن کر لیں اور ایک میموگرافی کرا لیں تو وہ بریسٹ کینسر کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اسکرین آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لائف سٹائل ڈیزیز کے بارے میں گزارشات تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند ہوئے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جنرل اویئرنیس کے لیے اپنے دوستوں میں اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔